الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت کی تلاوت کی ہے جس کا مطلب ہے کہ آگاہ رہو، جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ خوف دامنگیر ہوگا نہ غم۔ اور یہ کس طرح بنے ہوں گے؟ ایمان لا کر انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا، یعنی ایمان والے ہوں گے، انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا۔ تو یہ بنیادی بات ہو گئی۔ اولیاء اللہ کا جو مطلب جو ہے نا وہ ذکر کئی جگہ پہ آیا، لیکن بہرحال دو جگہ جو ڈیفینیشن کو ظاہر مطلب متعین کرتے ہیں وہ دو جگہ پہ ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ پاک مومنین کا دوست ہے اور ان کو ظلمات سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ تو یہاں پر جو ولایت کا ذکر آیا ہے اس میں تقوی کا ذکر نہیں ہے، تو اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں، یعنی ہر ایمان والا اللہ کا دوست ہے، اس کو دوست کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ بالآخر جنت چلا جائے گا اور پھر کبھی بھی اس سے باہر نہیں آئے گا۔ تو کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا یہ اس کا کفر کے ساتھ جو ریشو ہے وہ انفائنائٹ ہے، جیسے ایک کو صفر پر ڈیوائڈ کر لے تو مطلب جانے وہ انلمیٹڈ۔ تو اسی طریقے سے ایمان اور کفر کے درمیان جیسے کہ چونکہ یہ لامتناہی وہ ہے، تو اس وجہ سے ایمان والے ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور کافر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے۔ بنیاد جو ہے نا مطلب اسلام مطلب یعنی کو ہے کہ آخرت میں کامیابی کیا جو بنیاد ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ہمیں اس کا سبق جو ہے نا بالکل ابتدا میں دیا گیا ہے سورہ بقرہ میں، جس میں فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یعنی اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن کا تعارف کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ عظیم الشان کتاب، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کی جو اولین صفت بیان کی گئی وہ یہ بات ہے کہ متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے، جو اللہ پاک سے نہیں ڈرتے ان کے لیے اس میں ہدایت کیسے ہوگی؟ کیونکہ وہ تو پرواہ نہیں کریں گے، ہاں جی، اس میں پرواہ نہیں کریں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے جو تقوی کی بنیاد ہے جس کو بتایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو کہ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، مطلب جو ہے نا یہ غیب پر ایمان رکھنے والے۔ تو جن چیزوں کا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہے، یعنی اللہ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ظاہر اس کا ذکر فرمایا ہے، اس پر جو ایمان رکھتے ہیں نا یہ اصل میں ایمان ہے، یؤمنون بالغیب۔ مشاہدے والے ایمان کی بات الگ ہے، وہ نہیں ہے اس میں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، اور جو دو اعمال خصوصی طور پہ بتائے گئے ہیں کہ نماز وہ جو ہے نا وہ قائم کرتے ہیں، اور جو ہے نا مطلب اللہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، مطلب جو ایمان نماز کو قائم کرتے ہیں اور ساتھ جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں دیتے ہیں۔ یہ دو صفات اسپیشل ہے، کیونکہ ایک مالی عبادت ہے اور دوسری جانی عبادت ہے۔ اور پھر فرمایا الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہی پر مکمل ایمان ہے، جو پہلے وہی نازل ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہی نازل ہوئی ہے، ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ یہاں پر بات پوری ہو جاتی ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم
وَأُولَٰئِكَ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو مکمل کام۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تقوی کی بنیاد ہے وہ تو اس پر ہے، اور تقوی ایمان کے ساتھ شروع ہوتا ہے، ایمان کے بعد ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایمان سے پہلے تو تقوی ہو نہیں سکتا۔ ہاں جی، تو یہ مطلب ہمارے لیے بنیاد۔ تو جن کے پاس یہ ایمان ہے تو وہ سبحان اللہ وہ بھی اللہ کا ولی ہے، لیکن جن کے پاس تقوی ہے وہ اللہ کا خاص ولی ہے، اس لیے اس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں، ولایت خاصہ۔ اللہ کے اولیاء، اللہ کے جو دوست ہیں، جو خاص ولی ہیں، ان کو اللہ پاک ظاہر بہت کچھ دیتے ہیں، وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ پاک دوسرے لوگ کے لیے اپنی دوستی کا ذریعہ بناتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دوسرے لوگ بھی ان کے ساتھ لگ کے مطلب وہ ذریعہ، جیسے مقناطیس ہے، مقناطیس لوہے کو کھینچتی ہے، لیکن اگر کوئی لوہا جو مقناطیس بن سکتا ہو وہ اگر اس مقناطیس کے ساتھ رگڑی جائے تو وہ بھی مقناطیس بن جاتا ہے۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، ان کے ساتھ اگر کوئی صحبت اختیار کر لیں تو شدہ یہ بھی اللہ پاک کے دوست بن سکتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ بہت ساری چیزیں انسان کو صحبت سے منتقل ہوتی ہیں، اور یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، موجودہ ریسرچ بھی ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے سے چوری کرتے ہیں بغیر جانے بوجھے، دوسرے سے چوری کرتے ہیں۔ کیسے چوری کرتے ہیں؟ ان کے اخلاق و عادات چوری کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کس سے لے رہا ہوں، لیکن ہوتا ہے، ہاں جی، اثر ہوتا ہے، باقاعدہ اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ٹھنڈا پانی اور گرم پانی آپس میں مل جائے تو گرم پانی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا، ٹھنڈا پانی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا، اور یہ آپس میں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ ہیٹ ایکسچینجر میں یہی بات ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو آپس میں جو مکسنگ ہے نا اس کے ذریعے سے ایسا ہوتا ہے، لیکن مکسنگ اگر نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک ٹیوب کے اندر گرم پانی جا رہا ہے، دوسری ٹیوب کے اندر ٹھنڈا پانی ہے، تو وہ ایک جیسے تو نہیں ہوں گے، لیکن ان دونوں کے ٹیمپریچر میں فرق آ جائے گا، مطلب ٹھنڈا تھوڑا گرم ہو جائے گا، گرم تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر جو اچھے نہیں ہیں وہ اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں ان کے اوپر اثر پڑ جاتا ہے ان کا، لہٰذا ان کو پھر دوبارہ اس پوزیشن پہ جانے کے لیے کچھ ایکسٹرا محنت کرنی ہوگی۔ اب بتاؤ محنت کیا ہے؟ وہ محنت یہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ خلوت سو سے صحبت سو سے خلوت اچھی ہے، اور صحبت جو مطلب جو اچھی صحبت ہے وہ خلوت سے اچھی ہے، صحبت صالح جو ہے وہ خلوت سے اچھی ہے۔ تو اب یہ فارمولہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھی صحبت نہیں ہے کسی وقت تو پھر خلوت اختیار کرو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہیں۔ بروں کی صحبت کو کم از کم چھوڑ دو، یہ نہیں ہمیشہ کے لیے، ایک وقت کے لیے، تاکہ آپ کے اندر وہ اچھی خصلتیں دوبارہ آ جائیں۔ ہاں جی، تو یہ بات ہے کہ اور وہاں کیا کرو؟ اللہ پاک کے ساتھ رہو۔ اللہ پاک کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ ہے؟ ذکر کرو، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے ہونٹ اللہ کے ذکر سے ہل رہے ہوتے ہیں تو اللہ فرماتے میں اس کے ساتھ ہوتا۔ تو آپ جب ذکر کریں گے تو اللہ پاک، آپ ہماری طاقت تو نہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہو جائیں، لیکن اللہ پاک چاہیں تو اس کے لیے تو کوئی راستہ بند نہیں، تو وہ پھر ہمارے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کی صحبت میں ہو جاتے، گویا کہ اللہ پاک کے ساتھ ہو جاتے ہیں، معیت الہی نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہ خلوت کی بات ہے۔ تو اب یہ جو خلوت ہے یہ آپ حاصل کر لیں کس لیے؟
ان بروں کی صحبت سے بچنے کے لیے پرانے دور کے اندر خانقاہوں کے اندر خلوت خانے بھی بنے ہوتے تھے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ ہے تھی تانا باون میں، تو اس میں بھی خلوت خانے تھے، چھوٹے چھوٹے کمرے. دن کو اجتماعی اعمال میں لگے رہتے تھے، مطلب مسجد میں ہوتے تھے، نماز پڑھتے تھے، صحبت میں بیٹھے رہتے تھے، ذکر اذکار کرتے. لیکن عشاء کے بعد پابندی ہوتی تھی کہ ہر ایک نے اپنے خلوت خانے میں جانا ہے. اس کے بعد کسی اور سے ملنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. بے شک اندر جا کے سو جاؤ، لیکن باہر کسی سے بات نہیں کرنی، یہ پابندی ہوتی تھی. اور یہ پابندی سب پر، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر بھی تھی، ڈاکٹر عبدالحی صاحب پر رحمۃ اللہ بھی تھی، خواجہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی تھی. بڑے بڑے لوگ تھے، ان ساری پابندیوں کو ان میں سے آیا تبھی کچھ بنے. ہاں جی، بالکل پابندی ہوتی تھی. اور حضرت کا جلال برداشت نہیں ہوتا تھا لوگوں سے. اگر کسی کو دیکھتے تو پھر کسی کو اسپیئر نہیں کرتے تھے. ہاں جی، اتنا سخت مطلب لتاڑتے تھے کہ بالکل پتہ چل جاتا تھا. مفتی محمد حسن صاحب کو اتنا سخت لتاڑا تھا کہ فرمایا کہ مجھے اپنا آپ ایسے جیسے میں کوئی گندگی کا کیڑا ہوں، اپنے آپ سے گنانے لگی. اس حد تک مطلب لتاڑا. تو کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد پھر حضرت کا وہ آیا، وہ جو خادم تھا، کہ آپ کو حضرت نے بلایا. کہ میں نے کہا یا اللہ خیر، اب اس کے بعد کیا ہوگا. ہاں جی، تو ڈرتے ڈرتے میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے جو بزرگوں سے نعمت ملی تھی میں آپ کو بھی دیتا ہوں، خلافت دے دی. تو کہتے یہ پہلے کیا حالت تھی اور یہ بعد میں کیا حالت تھی. تو اصل میں وہ تو اصلاح کے لیے تھی، ویسے تو نہیں تھی. اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے تو نہیں کر رہے تھے، وہ تو اصلاح کے لیے مطلب ظاہر وہ تھی. حضرت خود فرماتے تھے کہ میری مثال ایسی ہے جیسے ایک جلاد ہوتا ہے سرکاری، اور وہ کوڑے مارتا ہے شہزادوں کو اگر سزا ہوئی ہو، کوڑوں کو شہزادوں کو مطلب کوڑے شہزادوں کو مارتے ہو، تو کیا اس جلاد کو ذرا وسوسے بھی آ سکتے ہیں کہ میں شہزادوں سے اچھا ہوں؟ ان کو وسوسے بھی نہیں آ سکتا میں شہزادوں سے اچھا ہوں. لیکن کوڑے مارنے پڑیں گے، ڈیوٹی. تو ہماری بھی ڈیوٹی ہے، ہم جو ہے نا مطلب ظاہر ہے اپنے طور سے تو کچھ نہیں کر رہے، حضرت فرما رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے نا پھر یہی بات ہوتی ہے. تو خلوت خانے بنے ہوتے تھے، اور اس میں نے خود بھی دیر میں ایک جگہ مشہور خانقاہ تھی، وہاں 3 خلوت خانے دیکھے تھے. ان خلوت خانوں میں بالکل قبر کی طرح تھی، راستہ نیچے اترتا تھا اور اتنی روشنی ہوتی تھی کہ اس میں انسان پڑھ سکے، یعنی اور اتنا مطلب جگہ ہوتی تھی کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے یا بیٹھ کر پڑھ سکے، مطلب یہ ہے کہ اور لیٹ سکے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا باقی قبر کی طرف. تو مطلب ظاہر اپنے خلوت خانوں میں ہوتے تھے. جس وقت شیخ اپنے جگہ پہ آ جاتے تو وہاں اس کے پاس پہنچ جاتے تھے، پھر ان کی صحبت میں ہوتے تھے یا نماز کے لیے باہر آتے تھے. کھانا ادھر ہی مل جایا کرتا تھا. بس اس طریقے سے ماشاءاللہ ان کا وہ یا مطلب ضروری کے لیے جو ہے نا وہ باہر آتے تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ چیزیں وہاں پر تھی. تو پھر خلوت ہے، اور خلوت جس وقت جلوت بہتر مل جائے پھر خلوت بھی ٹھیک نہیں، پھر جو ہے نا اس میں آ جاؤ. تو اس کی میں بہترین مثال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ یورپ میں تو بہت زیادہ ہے، یہاں پر بھی شاید ممکن ہے 5 جگہوں پہ ہوں. وہ جیسے ہوتے ہیں نا ایئر کنڈیشن کمرے، اس طرح سینٹرل ہیٹڈ بھی ہوتے ہیں. تو سینٹرل ہیٹنگ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جیسے بلڈنگ ہے نا پوری، وہ سینٹرل ہیٹڈ ہو، تو نیچے والے بیسمنٹ میں ان کے وہ لگے ہوتے تھے بوائلر، وہ مطلب مسلسل اس میں آگ جل رہی ہوتی تھی. اس سے پانی گرم ہو کر وہ جو ہے نا مطلب وہ پائپوں کے ذریعے سے جاتا، ہر کمرے میں پہنچتا، اور ہر کمرے میں پائپ جو پہنچتا تھا اس میں فنز ہوتے تھے. وہ فینڈ جو ایریا ہے اس کے اندر وہ پانی اس سے گزرتا. وہ فنز چونکہ پہلے ہوتے تھے
اس کا ایریا زیادہ ہوتا تھا، تو اس سے جو ہیٹ، جو اس کی حرارت تھی، وہ ماحول کو مل جاتی تھی اور خود وہ پانی ٹھنڈا ہو جاتا، یعنی کم وہ زیادہ پھر تھوڑا ٹھنڈا ہو جاتا. اب وہ پانی پھر دوبارہ اسی سرکولیشن نظام سے پھر دوبارہ بائلر میں چلا جاتا. ہاں جی، پھر وہاں گرم ہو کر پھر دوبارہ آتا. ہاں جی، اس طریقے سے وہ پانی جو ہے وہ گرم جگہ پہ گرم ہوتا تھا، ٹھنڈی جگہ پہ ٹھنڈی ہوتا تھا، لوگوں کو ہیٹ بہ کے دے رہا ہوتا تھا. جیسے فریج میں ہمارا ہوتا ہے، فریج میں ٹھنڈک کے لیے یہ چیز ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک نظام ہے. تو اس نظام کے ذریعے سے ہم لوگ اپنی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے پر محنت بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم صرف اور صرف دوسروں کے اصلاح کے لیے کام شروع کریں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم خود کو رہ جائیں گے، کیونکہ وہ وہی مکسنگ کے ساتھ تو پہلی چیز ہوتی ہے. تو یہ مسئلہ تو ہوگا. تو اس طریقے سے مطلب ہے کہ یعنی انسان کو اپنے آپ کو بھی درست رکھنے کے لیے یہ نظام ہوتا ہے، اور پھر سب جو ہے نا وہ یعنی دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھی. جو لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں وہ بہت جلدی مختلف قسم کے مسائل کے شکار ہو جاتے ہیں. یعنی حب جا، حب با، حب مال، 3 چیزوں میں سے کسی میں چلے جاتے ہیں، 2 میں یا 3 میں، مطلب اس میں چلے جاتے ہیں. یعنی گویا کہ اللہ کی محبت سے شفٹ ہو کر دنیا کی محبت میں چلے جاتے ہیں، اور صورت دین کی محبت کی ہوتی ہے. تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے، زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو اپنے اصلاحی نظام کے ساتھ جڑے رکھنا ہوتا ہے. کیونکہ اس صورت میں اگر ہم اصلاحی نظام کے ساتھ نہیں جوڑتے تو جو ڈیٹریشن ہوتی ہے روزانہ، وہ اس کا واپسی کیسے ہو. ہاں جی، آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جی ہمارے پھر اپنے معمولات ہوتے، اور بعض حضرات کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ باتیں کرو. بھئی ہم کہتے ہیں روک کے ساتھ باتیں کریں تو اپنے آپ کو کیسے بچائیں؟ وہ معمولات اگر ہم نہ کریں تو ظاہر ہم پھر خراب ہوتے. تو اس وجہ سے ضروری ہوتا ہے، مطلب اس میں یعنی انسان اسپیئر نہیں کر سکتے اس چیز کو. ضروری ہے کہ خود اپنے آپ کو بھی بچائے، اپنے آپ کو بچاؤ. قو انفسکم و اہلیکم، مطلب اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو آگ سے. تو یہ حکم ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کی 2 قسمیں میں نے بیان کی، ایک ہے ولایت عامہ اور ایک ہے ولایت خاصہ. تو ولایت خاصہ کو عام لوگ اولیاء اللہ سمجھتے ہیں. اب جو اولیاء اللہ ہے، اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ پاک چونکہ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب اللہ پاک ان کی جو ہے نا مطلب ان کا مقام لوگوں کے درمیان ظاہر کرنا چاہے، بڑھانا چاہے، تو ان کی ہاتھوں پہ بعض دفعہ ایسے کام ہو جاتے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے. اس کو کرامت کہتے ہیں. ہمارے عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ کرامات اولیاء حق، اولیاء اللہ کی کرامات جو ہے وہ حق ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ کرامت کی پہچان ہونی چاہیے. جو نبی کی ہاتھ پر ہوا وہ معجزہ ہے، جو ولی کی ہاتھ پر ہوا اور واقعی ولی ہے یعنی اللہ والے ہیں تو وہ کرامت ہے. اور اگر کسی عام آدمی کے ہاتھ پر ہوتا ہے جو کہ اس کے اعمال صحیح نہیں ہے، وہ استدراج ہے، وہ استدراج ہے. تو بہرحال جو اللہ کے ولی ہیں ان کے ہاتھوں پہ جو کرامت ہوتی ہے، تو کرامت چونکہ معجزہ نہیں ہے لہذا ولی اس کو چھپاتا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ ظاہر کرتے ہیں تو پھر کیسے چھپائے گا؟ ہاں جی، ورنہ ولی کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو چھپانے کی. ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے کرامات کو ایسے چھپاتے جیسے حائض عورت اپنی حیض کی ان کو چھپاتے. ہاں جی، مطلب یہ تو یہ چیز مطلب یہ ہے کہ مطلب جو لوگ اپنے کرامات کو ظاہر کر لیں پھر ان کو آپ کیا کہیں گے؟ مطلب ظاہر وہ تو حب جا کی بیماری میں مبتلا ہے نا، یہ ہوا ہے نا، حب جا کی بیماری میں مبتلا ہے. وہ لوگ کے سامنے ظاہر ہونا چاہتے ہیں، لیکن آپ ظاہر نہ ہو. لیکن اللہ پاک جب ظاہر کرنا چاہے اس سے آپ چپ نہیں سکتے. وہ پھر اللہ پاک کا کام ہے. لیکن جب اللہ پاک آپ کو ظاہر کر دے تو اس کا آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کہ کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ اللہ پاک کی مرضی ہوگی.
لیکن اگر خود اپنے آپ کو ظاہر کیا تو اس سے پھر بڑا نقصان ہو سکتا ہے، انسان اپنے مقام سے گر سکتا ہے۔ بعض لوگ اپنے خواب لوگوں کو بس سناتے ہیں، تو یہ بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھی خواب ہیں اور لوگوں کو سنایا تو این ممکن ہے سلسلے بند ہو جائے، کیونکہ حضرت معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی اللہ تھے، ان کا یہ محفوظ ہے کہ حضرت نے فرمایا وہ آدمی دوستی کا قابل نہیں جو دوست کی راز کو راز نہ رکھ سکتا ہو۔ وہ آدمی دوستی کے قابل نہیں جو دوست کی دوستی کا راز نہ رکھ سکتا ہو۔ تو مگر اللہ پاک نے آپ کو کوئی چیز مثال پر دو دی اور آپ لوگوں کو بتانا شروع کر لیں تو این ممکن ہے کہ وہ سلسلے بند ہو جائے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں اپنے احوال کو چھپاؤ، احوال کے چھپانے کا حکم ہے، اور ہمارے استانوی رحمۃ اللہ علیہ بالخصوص اس پر سخت ناراض ہوتے تھے۔ اگر کسی مرید نے، حضرت کی مرید نے کسی اپنے حال کو کسی اور مرید سے کہہ دیا، کسی اور، اس پر حضرت نکال لیتے تھے۔ ہاں جی، مطلب یہ، اور اتنے سخت الفاظ ان سے فرماتے ہیں کہ وہ میں سنا بھی نہیں سکتا، اتنے سخت الفاظ مطلب جو ان کو بتاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حب جاہ کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اگر اس لوگوں کو بتانا شروع کیا، اس کا مطلب تم اپنی طرف لوگوں کو بلا رہے ہو۔ اب بتاؤ ٹارگٹ اگر چینج ہو گیا تو کچھ چیز کہاں رہ گئی؟ یا تو اللہ کی طرف بلانا تھا یا اپنی طرف بلانا ہے۔ تو اپنی طرف بلانے کا مقصد پھر کیا ہوا؟ تو نے تو رستہ ہی بدل لیا۔ حضرت فرماتے تھے نا کہ ایرا بمکہ نمی روی و ترکستان میں روی، یہ راہ مکہ کو نہیں جاتا ہے، ترکستان کی طرف جاتا ہے۔ مطلب آپ نے بالکل مخالف سمت اٹھا لیا، مخالف سمت لے لیا۔ تو یہ کہ اپنی ان چیزوں کو جو اللہ پاک نے کسی کو دیے ہیں ان کو سنبھالے رکھیں، اور بلانا ہو تو اللہ کی طرف بلائے، لوگوں کی طرف نہ بلائیں، اپنی طرف لوگوں کو نہ بلائیں۔ تو اس سے پھر انسان بچ سکتا ہے۔ بعد میں عرض کر رہا تھا کہ اولیاء اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت عامہ ہے جو محض ایمان والوں کو بھی حاصل ہے، اور ایک ولایت خاصہ ہے جو متقین کو حاصل ہے۔ اب ایک عوام کا سوچ اور ایک ہے صحیح بات۔ عوام تو کسی بھی بات کو اٹھا سکتے ہیں، ان کو کیا، وہ ظاہر بغیر دلیل کی بات کرتے ہیں، دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ کیا بات وہ صحیح کریں گے، کیا بات غلط کریں گے؟ عالم تو دلیل دیتا ہے نا، لیکن عوام کے پاس دلیل تو نہیں ہوتی، بس سنا ہے، بس سنا ہے والی بات، اسی پہ چلتے ہیں۔ تو عوام کا ولی کے بارے میں جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ ان کے ہاتھ پہ ایسے اچنبے کے کام ہوتے ہوں جن کو ہم کرامات کہتے ہیں، وہ ولی اللہ ہے۔ اب دیکھیں اس میں دو غلطیاں ہیں، دو بڑی غلطیاں ہیں۔ نمبر ایک، میں نے ابھی تھوڑی سی دیر پہلے ذکر کیا آپ کہ ولی اپنے کرامت کو ظاہر نہیں کرتا، وہ نہ ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے ایک ایسی چیز کو بنیاد بنایا جس کو ظاہر ہی نہیں کر رہا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ ٹھیک ہے نا۔ دوسری بات یہ کہ جو ظاہر کر رہے ہیں وہ ولی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے شعبہ دبازوں کے لیے آپ نے میدان چھوڑ دیا۔ شعبہ دباز آئیں گے اور آپ کو دھوکہ دیں گے، کیونکہ شعبہ دباز تو ظاہر کریں گے نا، استدراج والے وہ تو ظاہر کریں گے۔ یہ جو ہوتے ہیں نا ہندوؤں میں، یہ مختلف قسم کے جو لوگ عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں، کوئی اس طرح ہاتھ کھڑا کر دیں گا وہ خشک ہو جائے گا، کوئی 3 4 دن تک کھانا نہیں کھائے گا، کوئی قبر میں لیٹا ہوگا، کوئی کیا کر رہا، کوئی کیا، عجیب و غریب حرکتیں ان کی ہوتی ہیں، اور صرف مشہوری کے لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑا سائی ہے، مطلب دیکھو نا یہاں تک پہنچے ہوئے۔ تو جو اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے مجھے بتاؤ، پھر وہ تو یہ بات ضروری ہے کہ
ولی جو ہوتا ہے وہ اپنے کرامت کو ظاہر نہیں کرتا. نبی معجزہ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ اس کو حکم ہوتا ہے, وہ تو اس کے نبوت کے لیے دلیل ہوتی ہے. لیکن جو ولی ہوتا ہے وہ اس کے لیے, کیونکہ نبوت تو ختم ہو چکی ہے, تو اب ولی کس چیز کی دعوت دے گا؟ وہ تو نبوت ہی کی, تو وہ تو علم کافی ہے نا, علم اس کے لیے ذریعہ ہے نا, تو کرامت کی اس کی ضرورت تو نہیں ہے. وہ تو اللہ پاک نے اکرام کے طور پر اس کو کچھ نعمت دی ہے, تو اس کو ظاہر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, کسی اور کو درمیان ملانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی. تو یہ جو ہے مطلب ہے کہ جو عوام اس چیز کو نہیں جانتے وہ شعبہ دبازوں کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. اور ایسے لوگوں کو بالخصوص آج کل جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے عملیات والوں کا, عاملوں کا. اب عملیات بالکل ایک دنیاوی چیز ہے, اس کا آخرت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آخرت کا تعلق اس طرح بن سکتا ہے کہ اگر وہ اچھا عامل ہو, ناجائز عملیات نہ کرتا ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہو, تو اس نیت کی برکت سے وہ دین کا بن سکتا ہے. جیسے ایک دیندار انجینئر اللہ کے لیے انجینئرنگ کر رہا ہو تو اس کا انجینئرنگ بھی دین ہے, یا دیندار ڈاکٹر اگر اللہ کے لیے ڈاکٹری کر رہا ہو تو اس کے ڈاکٹری بھی دین ہے. دیندار دکاندار اگر اللہ کے لیے کر رہا ہو تو اس کا دکانداری بھی دین ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ تو نیت کے اوپر ہے نا. تو اگر کوئی عامل اچھا آدمی ہے, ناجائز عملیات نہیں کرتا, جائز کرتا ہے, اور نیت اس کی ہے لوگوں کی خدمت کی ہے اللہ کی رضا کے لیے, تو وہ ٹھیک ہے, وہ مطلب ظاہر ہے اللہ کے لیے ہے, تو لہٰذا وہ صحیح ہے, ان میں اولیاء اللہ ہو سکتے ہیں. لیکن محض عملیات کے بنیاد پر کوئی اللہ کا ولی بن جائے, یہ نہیں ہے. اس طرح تو عیسائی بھی ہیں, وہ جو عملیات کرتے ہیں, یہودی سب سے بڑے عامل ہیں. ہاں, اس طرح اور غلط گمراہ طبقے ہیں وہ جو مطلب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں, تو وہ لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے, کیونکہ یہ تو ایک فن ہے, یہ تو ایک فن ہے. اب ظاہر مطلب ہے کہ اس فن کی وجہ سے اگر آپ کو اس کی ذریعے سے کچھ فائدہ ہو جائے تو ظاہر مطلب ہے کہ آپ اس کو ولی تو نہیں مان سکتے. آپ کہیں بس ٹھیک ہے جی ہمارے فن ہے, اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں کہیں. مثلا آئنسٹائن ہے نا, آئنسٹائن بہت بڑا سائنٹسٹ تھا. تو مجھ سے میرے جو تھے استاذ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز تھے, انہوں نے پوچھا آئنسٹائن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بہت بڑا سائنٹسٹ تھا, بہت نام کمایا, بڑی سائنس کی خدمت کی, یہ کیا وہ کیا, یہی میں کہہ سکتا ہوں. میں کیا کہتا ہوں جنت جائے گا نہیں. میں نے کہا میرا ڈومین ہی نہیں, یہ تو اللہ کا ہے. میں تو کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا وہ جنت میں جائے گا, جنت میں نہیں جائے گا. ہاں ایک شرط اللہ نے رکھی ہے اور وہ ایمان کا ہے. میرے علم کے مطابق وہ ایمان نہیں لایا تھا, لہٰذا وہ نہیں جا سکتا. لیکن اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے دلیل کے ساتھ بتائے, تو میں بھی اس کے اوپر نیک گمان کروں گا کہ اچھا ٹھیک ہے وہ ایمان لا چکا تھا, تو لہٰذا ممکن ہے چلے جائے. لہٰذا اس کے بغیر تو نہیں کہتے. کیا اس جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ اب دیکھو یہ لوگ عقیدے بنے ہوئے, پی ایچ ڈی ڈاکٹرز مسلمان, یہ ہم آج کل کے دور کے پی ایچ ڈی. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی یہ اس لوگوں کا یہ خیال ہے. تو میں نے کہا بھائی بات یہ, تو میں نے کہا کہ نہیں, ایمان لانا ضروری ہے. پھر وہ میں نے کہا جو حدیث شریف بتائے, تو کہتے میں وہ حدیث نہیں مانتا جو قرآن سے ٹکراتا ہوں. یہ بھی ایک عجیب بات ہے. ہاں جی, کہ جو ان کی مرضی کی حدیث نہ ہو تو بس وہ قرآن سے ٹکراتی. آج کل یہ بھی ایک خباثت بنی ہوئی ہے. ہاں جی, جو چیز یہ نہیں ماننا چاہتے وہ کہتے ہیں قرآن سے ٹکراتی, اور قرآن کا اپنا منمانی ترجمہ کر لیتے, اپنا منمانی مفہوم بیان کر لیتے. غامدی ٹھہرے اس قسم کے جو لوگ ہوتے یہی کرتے ہیں. تو خیر وہ جو ہے نا, وہ مجھے ایک بہت بڑا سینئر استاذ تھا, مجھے کہتے ہیں شفیع صاحب اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کر لیں. میں نے کہا مجھے اتنا تنگ نظر رہنے دے کہ میں ایمان اور مومن اور کافر میں فرق کر سکوں, اتنی میری ضرورت ہے. اس سے زیادہ میں وسیع نظر نہیں ہو سکتا. ہاں جی, تو یہ آج کل کے وہ ہیں مسئلے ہیں. تو دیکھو نا, جو بالکل ان پڑھ لوگ ہیں ان کے اپنے مسئلے ہیں, اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میں پڑھے لکھے ان پڑھ کہتا ہوں. ہاں جی, تو یہ جو پڑھے لکھے ان پڑھ ہیں ان کے اپنے مسائل ہیں. یہ تکبر کی وجہ سے, جہل کی وجہ سے, دونوں مطلب جو ہے نا خرابی کی طرف جا رہے ہیں. اسی دور کو فتنے کا دور کہتے ہیں, دور الفتن ہے. ہاں جی, اس فتنے کے دور میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے صحبت صالحین لازم ہے. اب ہمارے اندر کوئی کمال نہیں تھا, ہم نے تو صرف مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا, ان کی صحبت میں بیٹھ کر ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آئی, اور ہمیں پتہ چلا کہ حق کیا ہوتا ہے, باطل کیا ہوتا ہے, اور اس قسم کی باتیں.
یہ چیز حضرت کی صحبت میں بیٹھ کر مطلب جو ہے نا وہ ورنہ صحیح بات ہے ہمیں کیا پتہ چلتا. تو اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ انسان کسی کے اچھی صحبت میں رہ کر ان جیسے میں عرض کر رہا تھا ایک دوسرے سے لیتے ہیں. تو اس کے لیے پھر صحبت صالح کی ضرورت ہے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. جو نیک صحبت ہے وہ تجھے نیک بنا دے گا، اور جو بری صحبت ہے وہ تجھے برا بنا دے گا. یہ بالکل یقینی بات ہے. صحبت صالح اس میں جو ہے وہ اگر ایک ساتس بہتر 7 سال زودتا آتس. اگر صحبت صالح تجھے ایک ساتھ کے لیے بھی مل جائے تو عین ممکن ہے کہ وہ 100 سال کی بریا عبادت سے بہتر ہو. کیوں؟ عبادت آپ کا فعل ہے، لیکن عقیدہ اگر غلط ہو جائے، مجھے بتاؤ کیا چیز رہے گی؟ عقیدہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر غلط ہو جائے تو سب کچھ اڑ جائے گا. اور آج کل صحیح عقائد پر مینٹین کرنے کے لیے وہ اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ انسان صحبت صالح میں رہے. کیونکہ ہر وقت انسان مطلب ظاہر الرٹ تو نہیں رہ سکتا، لیکن جس وقت صحبت صالح میں رہتا ہے تو اللہ پاک گوئے کہ جیسے قلعے میں انسان کی حفاظت ہوتی ہے اس طرح انسان کی حفاظت ہوتی ہے اور انسان بچ جاتا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ جو نیک لوگ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، تو ان کو اللہ پاک کچھ دے دیتے ہیں ایسی چیزیں جو باقی لوگ نہیں کر سکتے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہم لوگ اپنے عقیدے کو تبدیل کر لیں. نمبر 1 مثال کے طور پر ہم لوگ یعنی اس بنیاد پر کسی کو ولی نہیں ٹھہراتے، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ولی اللہ ہوگا اور اس کے ہاتھ پہ کوئی ایسے چمبے کی کام ہو تو اس کو کرامت کہیں گے. یعنی کرامت کی بنیاد پر کوئی ولی اللہ نہیں بنتا. علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ سبحان اللہ کا اجر جو ہے کرامت سے زیادہ ہے. ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، کیونکہ کرامت غیر اختیاری چیز ہے اور سبحان اللہ اختیاری چیز ہے. تو اختیاری چیز کا اجر ہے، غیر اختیاری چیز کا اجر نہیں ہے. ہاں جی ہاں، البتہ یہ بات ہے کہ اگر اللہ پاک نے آپ کو کسی وجہ سے اللہ کا ولی اپنا ولی بنا دیا ہے تو پھر آپ کے ہاتھ میں بھی کرامت ہو سکتی ہے. تو جو ہو رہی ہے تو آپ کے اعمال کی وجہ سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ عمل نہیں کر رہے. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ مطلب الٹے گنگا نہیں بہنی چاہیے. طریقہ کار تو یہ کرنا چاہیے، ہمیں اچھے اعمال اختیار کرنے چاہیے. اس میں کہتا ہوں ایک آدمی بالکل کسی چیز سے خبر نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی کے ساتھ اگر اس کا تعارف نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، لیکن وہ شریعت پر چل رہا ہے، اس کو شریعت کا بنیادی علم کا پتہ ہے، وہ شریعت پر چل رہا ہے، وہ محفوظ ہے. وہ محفوظ ہے کیونکہ شریعت پر چلنے کے لیے تو ہم آئے ہیں نا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم تو آئے ہیں شریعت پر چلنے کے لیے. تو اب ظاہر مطلب ہے کہ بنیادی بات تو ہاں یہ الگ بات ہے کہ شریعت پر چلنے کے لیے ان کی صحبت کام آتی ہے، لیکن میں نے شرط لگائی اگر شریعت پر چلتا ہو. یہ میں نے نہیں کہا مطلب اس کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کیا کہا؟ اگر کوئی شریعت پر چلتا ہے اور عقیدہ صحیح ہے تو اس کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. وہ میں اب بھی کہتا ہوں، اس سے میں انکار نہیں کرتا، لیکن یہ بھی معلوم ہے مجھے، اس کے بارے میں شرح صدر ہے کہ بغیر صحبت صالحین کی یہ چیزیں نہیں ملا کرتی. بغیر صحبت صالحین کی یہ چیزیں نہیں ملا کرتی. تو صحبت صالحین کی ضرورت تو ہوگی، لیکن ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے میں کہتا ہوں، ڈیفینیشن پوائنٹ آف ویو سے کہ ولی کی جو تعریف ہے وہ صرف 2 چیزوں پر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر اور تقوی پر. اس کے علاوہ تیسری چیز اس میں نہیں ہے. ہاں البتہ تقوی ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، ہر شخص دوسرے کے برابر نہیں ہے، مطلب وہ ہر ایک مختلف ہے تقوی میں. تو جو تقوی مطلب یہ ہے کہ وہ ہے تو جس کا جس لیول کا تقوی اتنے درجے کا ولی اللہ ہے. قرآن پاک میں نص موجود ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک تم میں اللہ پاک کے نزدیک زیادہ معزز وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہے، جو تم میں زیادہ متقی. لہذا اگر کوئی 90% ہے تو 90% ولایت، کوئی 80% ہے تو 80% ولایت، کوئی 70% تو 70%، مطلب اس کے حساب سے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بنیادی کام کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے عقائد درست کرنا. نمبر 2 فرضین درجے کا علم حاصل کرنا. نمبر 3 اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرنا. بس یہ 3 چیز ہماری ہے، یہی ہمارے مطلوب ہیں. یہ کسی بھی ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جائے تو بس ٹھیک ہے. بالکل
تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے ہیں. تو ان کا یہ مہینہ ہے نا ربیع الثانی، اسی میں حضرت کا وصال ہوا. تو بعض لوگ اس مہینے کو خاص طور پر ان کے لیے خاص سمجھتے ہیں، اور پھر جو 11ویں کا سلسلہ اس سے شروع ہوا ہے، کچھ اور چیزیں شروع ہوئی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ان بزرگوں کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اپنے زندگی میں بھی ان چیزوں سے اپنے دل کو خالی کر چکے تھے. میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی اس کا واقعہ سناتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو خانقاہ تھی، اس کے لیے اس وقت کے ملک سنجر کے جو بادشاہ تھے، اس نے ایک علاقہ پورا اس کو حضرت کو وقف کرنا چاہا کہ آپ اپنے اس کے لیے استعمال کریں، خانقاہ کے لیے استعمال کریں. اب عام طور پر اگر کوئی کر دے تو شکریہ کرے گا کم از کم کہ دیکھنا آپ نے بڑا اکرام کیا، یہ کیا وہ کیا. حضرت نے حضرت فارسی خوان تھے، آپ کو پتہ ہے. حضرت جیلانی، گیلان، اصل میں گیلان ہے نا فارسی، وہ ایران کا گیلان، تو گیلان کے تھے. تو جیلان عربی میں ہو گیا، گیلان عربی میں جیلان بن گیا. ویسے مطلب یہ کہ حضرت گیلان کی ہے تو گیلانی مطلب ان کو کہتے. تو حضرت جو ہے نا فارسی زبان فارسی، حضرت کی زبان فارسی تھی، امام غزالی رحمۃ اللہ کی زبان فارسی تھی. شاید آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوگا کہ میاں سعادت کتاب حضرت نے فارسی میں لکھی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ میاں سعادت کتاب فارسی میں لکھی ہے، اور احیاء العلوم عربی میں لکھا ہے. ہاں جی، تو کہ میاں سعادت یہ احیاء العلوم کا خلاصہ ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کو جس وقت مطلب کیا، تو حضرت نے فارسی ایک شعر ہے، اس کا صرف ایک مصرع مجھے یاد ہے، اس سے باقی کا مفہوم بتاتا ہوں. من ملک نیمروز بیک جو نمی خرم. نیمروز، من ملکی نیمروز، شاید اس پہ مل جائے. من ملکی نیمروز بیک جو نمی خرم. مطلب یہ کہ حضرت نے فرمایا کہ تو نے مجھے جو ملک نیمروز کا وہ بھیجا ہے، میرا بخت تیری چھتری کی طرح سیاہ ہو جائے. اگر میں اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھوں، میرا بخت تیری چھتری کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میں اس کی طرف ایک نظر بھی دیکھوں. جب سے مجھے ملکی نیم شبی کی دولت ملی ہے، من ملکی نیمروز بیک جو نمی خرم. نیمروز مطلب ظاہر ہے کہ ایران کا کوئی علاقہ ہے. تو نیم شب تہجد، تو جب سے مجھے نیم شبی کی دولت ملی ہے، میں ملک نیمروز کو ایک جوبے کے بدلے بھی بھکاری اتنا نہیں ہوں. یہ آپ ذرا ڈھونڈ لیں، مل جائے گا. تو بہرحال یہ کہ یہ جو چیز ہے کہ یہ ان حضرات کا تو یہ ہے. اب مجھے بتاؤ جن نے دنیا میں اس چیز کو چھوڑا ہے، اب جب وہ اللہ کے پاس چلے گئے اور اللہ پاک کے پاک خزانوں میں ساری چیزیں ان کے پاس موجود ہیں، مجھے بتاؤ ابھی آپ کی ان چیزوں کی ان کو ضرورت ہوگی؟ آپ کی شوشہ کی ان کو کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک چیز کی ان کو ضرورت ہے، اور وہ بتاتا ہوں، سب کہیں سبحان اللہ. اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو بخش دیں. الحمدللہ پہنچ گیا. اس پر خوش ہوتے ہیں، اس پر خوش ہوتے ہیں. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ یہ ان کو مل رہا ہے. وہ ایک صاحب تھے، شہید ہو گئے تھے، ہمارے ساتھی تھے. ہم ان کے تعزیت کے لیے گئے، ان کے والد سے تعزیت کرنے کے لیے. ان کے والد صاحب بڑے ایکسائٹڈ تھے اس وقت. تو وہ کہنے لگے کہ شہید کے لیے کیا دعا، مطلب شہید کے لیے کیا دعا، شہید کے لیے کیا مطلب. میں نے کہا حضرت درود شریف تو پڑھتے ہوں گے نا؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ ہاں جی. پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ تو میں نے سمجھ گیا کہ بس ٹھیک ہے جی، ذرا اپنے اس میں آ گیا. تو میں نے کہا بات یہ کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور یہ بزرگ نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتے، نعمتوں کی ناقدری نہیں کرتے. لیکن آپ جن چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کے یہاں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تم وہ کر لو جو ان کو پاس. مثال کے طور پر ان کے
قبر پر آپ پھول کی چادر چڑھاتے ہو، مجھے بتاؤ کیا ملا ان کو اس سے؟ ہاں جی، تو نے اپنے آپ کو خوش کر لیا، اس پھول کر دے کر تیرا دل خوش ہو گیا، ان کو اس سے کیا فائدہ؟ جن کے سامنے جنت کے پھول ہوں اور جنت کی خوشبوئیں ہوں، وہ آپ کی ان چیزوں کو کیا دیکھیں گے؟ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ یہ پھول کسی مسلمان کو محبت کے ساتھ دے دیں، وہ اس کو سونگے، اس کو خوشی محسوس ہو، آپ کہ یا اللہ اس پہ جو ثواب ملا ہے میں ان کو بخشتا ہوں، یہ ان کو پہنچ گیا یہ ان کو پہنچ گیا۔ کیوں؟ ظاہر ہے مسلمان کی طرف مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ نے اگر ان کو پھول کا تحفہ دے دیا جس میں صرف اللہ کی رضا مطلوب ہو، تو آپ جو ہے نا ماشاءاللہ آپ کو اجر مل گیا، جو اجر آپ کو مل گیا آپ اس کو ماشاءاللہ کسی کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، طریقہ کار ہے۔ تو بس یہی چیز ہے کہ اگر ہم دیکھو نعوذ باللہ من ذالک، کسی نے مرغ کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ ذبح کیا، وہ مردار ہے، اس کو نہ آپ کہہ سکتے ہیں نہ دوسرا کہہ سکتے ہیں، کسی کو دے سکتے ہیں۔ آپ اللہ کے نام پہ ذبح کر دیں اور اس کو خیرات کر دیں، اس کا ثواب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بات سبحان اللہ پہنچ گیا، آن کے آن میں پہنچ جاتا ہے، مطلب اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اب جو لوگ ریئیکشن میں آ کر ایصال ثواب سے بھی انکار کر لیتے وہ بھی غلطی پر ہے، ہاں جی، اور جو لوگ ایصال ثواب سمجھتے ہوئے ان رسومات میں پڑ جاتے ہیں یہ بھی غلطی کرتے ہیں۔ درمیان میں اعتدال کی ایک راہ ہے، اس اعتدال کی راہ پہ چلنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جو بھی نفل عمل ہے، جو بھی نفل عمل ہے وہ آپ اس نفل عمل کو اللہ کے لیے کریں، اور پھر اس کا ثواب آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کوئی ایسا شخص جو 2 رکعت صلی نماز پڑھ کر کہہ دے کہ ابو ہریرہ کے لیے، تو ثابت تو ہو گیا، کیونکہ صحابی کا عمل تو وہ ہے نا معنی علیہ و صحابی، تو لہٰذا مطلب ثابت تو ہو گیا۔ اور زندہ کے لیے جب ثابت ہو گیا تو فوت شدہ کے لیے تو بدرجہ اولی ثابت ہو گیا، کیونکہ زندہ تو ابھی عمل کر سکتا ہے، ہاں جی۔ تو یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایصال ثواب کے لیے اگر کوئی کچھ کر رہا ہے اس کو ہم نہیں روکتے، اگر کوئی ان کی ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہے ہم ان کو نہیں روکتے، ہاں اس کے لیے کسی دن کو خاص نہ کرے، یہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ دین میں اضافے کی طرح ہو جائے گی بات۔ آپ کوئی دن خاص نہ کرے کہ فلاں دن پر میں کروں گا تو ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس آیا جی ایک صاحب، بڑے سادہ آدمی تھا، ہمارے دفتر کے ایک اٹینڈنٹ تھے، کہتے جی اس دفعہ غلطی ہو گئی، وہ مجھ سے 11ویں شریف رہ گئی، ہاں تو میں کیا کروں، اس کا کیسے قضا ہوگا؟ میں نے کہا اس کو تو علمی باتیں کرنے فائدہ ہی نہیں ہے، ظاہر کہ تو جانتا نہیں۔ میں نے کہا والدہ آپ کی زندہ ہے؟ کہتے ہیں حاضر نے۔ میں نے کہا اس کی خدمت کرو، بس انشاءاللہ یہی سب آپ کا مجھے آپ کا سب کچھ ہے۔ کہتے اچھا بس ٹھیک ہے جی، وہ چلا گیا، خوش ہو گیا، چلا گیا۔ اب اس وقت میں کیا کہہ سکتا تھا، ظاہر ہے اس کی سمجھ ہی اتنی تھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات میں عرض کروں کہ اگر انسان اولیاء اللہ کی تعریف کرتا ہے اس پہ چی مذہبی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اولیاء اللہ کی تعریف اصل میں اللہ کے لیے ہے، کیوں اللہ کے دوست ہیں نا، تو اپنے دوستوں کی تعریف پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، ناخوش تو نہیں ہوتے۔ لیکن اگر کوئی اولیاء اللہ کی تعریف میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ اس کے سامنے جھکنا شروع کر لے یا سجدے کرنے شروع کر لے یا اس کو غائبانہ طور پہ بلانا شروع کرے، وہ پھر ظاہر عقیدہ اس کا خراب ہوگی، ہاں جی۔ ایسا وہ کرتے لوگ، ہمارے تھے یہ پاک پتن شریف ہم گئے تھے، تو پاک پتن شریف وہاں پر ایک چھوٹی سی مسجد ہے، حضرت بابا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بعد مسجد اولیاء اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں سے ایک ڈالی آئی تھی کراچی سے، وہ بہت سارے لوگ تھے، تو بہت رش تھا، تو اس میں تو ہم نے مسجد اولیاء میں پناہ لے لی کہ بس ٹھیک ہے جی اپنے آپ کو بچاؤ، اس وقت کیا کر سکتے ہو، کچھ لے جاؤ گے۔ تو ادھر بیٹھے، جب وہ لوگ ذرا تھوڑے سے کم ہو گئے تو پھر ہم بھی باہر آئے، ہم نے کہا کہ چل اب فاتحہ پڑھ، تو گئے تو بالکل میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جی کہ سجدے میں پڑے ہوئے، سجدے میں پڑے ہوئے، کوئی دوسرے مطلب کسی کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، خود دیکھا میں نے کہ بالکل سجدے میں پڑے ہوئے تھے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اگر یہ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی آواز سن سکتے اور اللہ پاک ان کو سناتے تو وہ حضرت کیا فرماتے؟
یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت نے ساری عمر توحید میں گزاری اور تم لوگ ان کے سامنے شرک کرتے ہو، شرم بھی نہیں آتی؟ ہاں جی، یہ مطلب ہے، کیونکہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہیں وہ بڑے موحد ہوتے ہیں۔ میں حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ کی بات سناتا ہوں آپ کو۔ ایک دفعہ خانقاہ میں حضرت کا پیسے جمع کرنے کا بالکل وہ نہیں ہوتا تھا، پیسے جمع نہیں کرتے تھے، جتنے آئے بس اتنا خرچ۔ ہاں جی، تو ان کے خادم جو لنگر چلا رہے تھے اس سے پیسے لے جانے میں ایک سکہ گر گیا، بعد میں اس کو وہ مل گیا تو خرچ تو ہو چکا تھا، تو یہ باقی رہ گیا تو اس نے رکھ دیا کہ کل کام آ جائے گا۔ حضرت نماز پڑھا رہے تھے جی، نماز پڑھا سے سا ہو گیا، سا ہو گیا، پھر نماز پڑھنا شروع کی، پھر سا ہو گیا، پھر نماز پڑھا، پیچھے مڑ کے دیکھا، بھائی اس کو مطبخ والے کو بولا، بتاؤ کیا کیا ہے، میری نماز میں رکاوٹ آ رہی ہے، کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اس طرح ہوا ہے۔ فرمایا خدا کے بندے، اللہ کی رضاکیت پر آپ کو یقین نہیں ہے؟ آج دیا تو کل نہیں دے گا؟ یہ ہوتے ہیں بزرگ، اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ تو بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایسے موحد تھے، اور آپ ان کے انعام پر شرک کر رہے ہیں، انا للہ و انا راجعون۔ اس طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ اتنے بڑے موحد تھے، اور آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ آپ ان کے نام پر شرک کر رہے ہیں۔ اس طرح کا قاسم رحمۃ اللہ، پیر بابا علی رحمۃ، جتنے بھی ہمارے بڑے اکابر گزرے ہیں سب کے ساتھ بہت بڑے موحد تھے، لہٰذا توحید ان سے سیکھنا چاہیے۔ ان کا توحید افعالی ہوتا تھا، ہمارا صرف یہاں لوگوں کا صرف توحید اعتقادی ہوتا ہے، ان کا توحید افعالی تھا، یعنی باقاعدہ اللہ پاک کو سب چیزوں کے کرتے ہوئے، یعنی وہ دیکھتے کہ سب کام اللہ ہی کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا، تو ان کا تو توحید افعالی تھا، اور آپ مطلب ظاہر ہے ان کے نام پر شرک کر رہے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ پاک کے ساتھ جتنے بھی محبت کرنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت ضرور کرو۔ میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتاتا ہوں، وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک حبک، اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں، وحب من یحبک، اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت رکھتا ہے، والعمل الذی یبلغنی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچائے۔ اب بتاؤ اس میں کون سی چیز رہ گئی؟ جتنے انبیاء ہیں، جتنے اولیاء ہیں، اللہ کے ساتھ محبت کرتے تھے نا، تو سب کے ساتھ محبت کرنا چاہیے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں۔ اچھا، اور پھر جتنے بھی اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہو، تو خانقاہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ مسجد اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ مدرسہ اللہ پاک کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے یا نہیں ہے؟ مطلب جو بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر اللہ کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے تو کیا ہے؟ اس کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ یہ اسی مطلب اس میں آ گیا، یعنی مطلب ہے کہ جو دعا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس دعا کے اندر یہ بات آ گئی۔ تو ہم لوگوں کو اللہ والوں کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ ریئیکشن بہت بری چیز ہے، دیکھو میں آپ کو بتاؤں، ریئیکشن جو ہوتی نا، یعنی غلو بھی بہت بری چیز ہے۔ غلو میں جیسے یہ فاطمیین وغیرہ تھے، انہوں نے غلو کیا، رجال اللہ کے بارے میں غلو کیا، یعنی وہ انہوں نے رجال اللہ کو گویا کہ اللہ پاک کی صفات میں شریک کر لیا، تو ظاہر انہوں نے غلو کیا، تو وہ تباہی کی طرف چلے گئے ان کے۔ اور لیکن کچھ لوگ تھے جو کتاب اللہ کے محبت میں رجال اللہ سے انکار کر بیٹھے۔ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ خوارج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرمایا میرے بعد کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال کو دیکھ کر تم اپنے اعمال کو ان کے سامنے ہیج سمجھو گے۔ کن سے کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں صحابہ سے فرما رہے ہیں، ان کے اعمال کے سامنے تم اپنے اعمال کو ہیج سمجھو گے، لیکن وہ دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔
یہ بات ہے۔ ابن ملجم جو تھا جس نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، وہ کون تھے؟ خارجی تھے۔ اور اس شخص کو جب مارا جا رہا تھا قصاص میں، تو اس کے کان کاٹ دیا، اس نے کچھ نہیں کہا، ناک کاٹ دیا، کچھ نہیں کہا، آنکھیں نکال دی گئی، کچھ نہیں کہا، ہاتھ پاؤں کاٹے، کچھ نہیں کہا۔ جب اس کی زبان کاٹی جانے تو رو پڑا۔ تو لوگوں نے کہا اب کیوں رو رہے ہو؟ کہتے اس زبان پر میں روزانہ 70,000 مرتبہ ذکر کرتا ہوں۔ تو انہیں علی تعالیٰ کتنے اخلاص کے ساتھ مارا ہوگا یعنی مطلب یہ بات۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شخص کے بارے جو علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے، ان کے بارے میں یہ جو ہے نا مطلب شقی، اس امت کا شقی ہوگا، اس امت کا شقی وہ ہوگا جو علی رضی اللہ عنہ کو شہید کرے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھو، یعنی اس پر نہ دیکھو کہ اعمال کون سے ہے، دیکھو کہ بھائی پیچھے عقیدہ کیا ہے، پیچھے عقیدہ کیا ہے، معاملہ ادھر سے خراب ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے کتاب اللہ کے ساتھ تمسک تو صحیح ہے، اس کے تو ہمیں حکم ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم رجال اللہ کی مخالفت کریں؟ اور رجال اللہ کے ساتھ محبت صحیح ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ پاک نے خود اس کی طرف رہنمائی فرمائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو رجال اللہ ہے نا۔ لیکن کیا اس کے لیے ضروری کتاب اللہ کی مخالفت کی جائے؟ بس یہی بنیادی بات ہے کہ جنہوں نے ایک کے لیے دوسرے کو چھوڑا وہ بھی غلط، دوسرے نے پہلے کے لیے چھوڑا وہ بھی غلط، جن نے دونوں کو جمع کر لیا وہ صحیح راستے پہ آ گئے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ کتاب اللہ کی روشنی میں رجال اللہ کو پہچانو، کتاب اللہ کی روشنی میں رجال اللہ کو پہچانو، پھر رجال اللہ سے کتاب اللہ کو سمجھو، اور پھر رجال اللہ کی صحبت کے ذریعے سے اس پر عمل کرنا سیکھو۔ دس از اور لائف بیٹر، یہی ہماری بات ہے، ہم اس طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر اس میں ریئیکشن کسی بھی طرف سے ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا۔ بعض لوگ اولیاء اللہ کے بڑے محب ہوتے ہیں لیکن وہ شریعت کی بات سے بدکتے ہیں، صحیح بات میں عرض کرتا ہوں، بدکتے ہیں۔ ہاں جی، میں بھگت چکا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہ میں کسی اور سے سن کے کہہ رہا ہوں میرے ایسے لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے، ہاں جی، کہ جو شریعت کے سامنے شریعت کی بات کو بدکتے ہیں، اور وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں تم اپنی عقل سے کام لیتے ہو، بزرگوں کی بات نہیں کرتے ہو۔ ہاں جی، میں باقاعدہ مجھ پر یہ الزام لگا کہ تو خدا کے بندے میں نے بزرگوں سے تو یہ چیز سیکھی ہے، بزرگوں کی طریقے پہ تو چلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہاں جی، تو آپ مجھے بزرگوں کی مخالف سمجھتے ہیں، کمال کی بات کرتے ہو۔ بھائی دین پر چلنا ہم نے کن سے سیکھا ہے؟ اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے نا، تو ہم تو ان بزرگوں سے سیکھ کر آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ پھر ہم بزرگوں کی باتیں بتاتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں مانتے نہیں ہیں، چپ ہو جاتے ہیں۔ کاش مان جاتے تو اچھی بات ہوتی، لیکن چپ ہو جاتے ہیں، بس صرف اتنی بات ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ یہ جو بات میں کہ بعض بزرگوں کی محبت میں اتنے مغلوب ہو جاتے ہیں، کتاب اللہ اور یعنی مطلب شریعت اس کی پرواہ اتنے نہیں کرتے، اور بعض لوگ شریعت کی بات کر کے رجال اللہ کے لیے بہت ہلکا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کے لیے ایک شعر ہے، حضرت تھانوی سے اکثر بیان کرتے تھے، بیان فرماتے، در کفے جامع شریعت، در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے ندانت جام و سندہ باختن، کہ ایک ہاتھ میں تو شریعت کا جام ہو، دوسرے ہاتھ میں عشق کا سندان ہو، اور یہ دونوں نعمتیں ہر دعویٰ کرنے والے کو نہیں ملا کرتی، یہ دونوں نعمتیں ہر دعویٰ کرنے والے کو نہیں ملا کرتی۔ یعنی بات یہ ہے کہ عشق بھی ہو، محبت بھی ہو، اہل محبت کے ساتھ تعلق بھی ہو، لیکن اس کا حاصل کیا ہو؟ شریعت پر چلنا، اس کا حاصل کیا ہو؟ شریعت پر چلنا۔ بس اس کے لیے مطلب ہمارے ساری چیزیں باتیں، تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہے یقیناً ہمارے دل ان کے لیے محبت سے لبریز، اور ہم یقیناً ان کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے میں اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ جو زندگی ان نے گزاری ہے، ہماری کوشش ہے کہ ان کی طرح زندگی گزاریں،
ایک دفعہ مجھے بلایا گیا تھا کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو عرس ہوتا ہے، تو میں عرسوں میں نہیں جایا کرتا، کیونکہ آج کل عرس میلے بن گئے ہیں، مطلب وہ پتہ نہیں کیا چیز ہے آج کل، ایسی ہی صورتحال ہے، تو میں نہیں جایا کرتا۔ لیکن ان لوگوں نے بڑے زور سے مجھے بلایا کہ آپ آ جائیں، اور آپ سے میں نے کہا چلو اگر ممکن ہے کوئی دین کی بات کرنی نصیب ہو جائے۔ اب وہاں پہنچا تو وہ خیبر ٹی وی والے موجود تھے، جی آپ ہمیں انٹرویو دے دیں۔ میں نے کہا میں ٹی وی کو انٹرویو نہیں دیتا۔ کہتے ہیں ہم نے تو آپ کو اس کے لیے بلایا۔ میں نے کہا پھر آپ نہ بلاتے، آپ کہہ دیتے کہ ہم آپ کو اس لیے بلاتے، میں نہ آتا، میں تو اس کے لیے نہیں آیا، میں تو ٹی وی کا انٹرویو نہیں دیتا۔ خیر وہ سمجھ گئے کہ یہ آدمی ڈفرینٹ ہے، تو پروڈیوسر بڑے ہوشیار تھے، کہتے میاں صاحب اس طرح کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا بس آپ ہم کیمرے کے سامنے چراغ رکھ لیں گے، لوگ چراغ کو دیکھیں گے، بات ہم آپ سے کریں گے، ایسے ٹھیک ہے؟ میں نے کہا ایسا ٹھیک ہے۔ تو پھر اس طریقے سے انٹرویو لے لیا۔ خیر انٹرویو کے بعد وہ مجلس شروع ہو گئی، تو ظاہر یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیانات شروع ہو گئے۔ اب جتنے لوگ آ رہے ہیں، مجھے انہیں چیف گیسٹ بنایا ہوا تھا، تو جتنے لوگ آ رہے ہیں تو وہ سب جو ہے نا کاکا صاحب کے کرامات بیان کرے، کاکا صاحب رحمۃ اللہ کے کرامات بیان کرے۔ میں نے وہ جو آرگنائزر تھے ان سے کہا، میں نے کہا میں کچھ بات کرنا چاہوں۔ کہتے آپ تو چیف گیسٹ ہیں، آپ تو آخر میں بات کریں گے۔ میں نے کہا چیف گیسٹ درمیان بھی بات کر سکتا ہے اس کو اجازت ہوتی ہے۔ کہتے اچھا ٹھیک ہے جی۔ نے مجھے بلایا تو میں نے کہا دیکھو آپ سب جتنے بھی باتیں کر رہے ہیں نا کاکا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات بیان کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے مخاطبین جتنے بھی کاکا صاحب کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، کاکا صاحب کو ماننے والے ہیں، کاکا صاحب کے معتقدین ہیں، کرامات ان کے سامنے بیان کرو جو معتقد نہ ہو۔ ان میں کون ہے جو حضرت کا معتقد نہیں ہے؟ تو یہ تو مطلب صحیح حاصل ہے، مطلب جو چیز پہلے سے آپ کو حاصل ہے اس کو دوبارہ آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ایک چیز کی کمی ہے جو ہم لوگوں میں نہیں ہے، کہ کاکا صاحب رحمۃ اللہ زندگی کیسے گزاری ہے، ان کے تعلیمات کیا ہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگ بھی کاکا صاحب کی طرح عمل کرنا شروع کر لیں، ان کے طریقے پہ چلنے شروع کر لیں۔ میں نے ابھی تک یہ کوئی بات نہیں سنی۔ تو آپ اگر ان میں سے اگر آپ وہ باتیں کریں تو اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا، کیونکہ لوگ سیکھ لیں گے، سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو ظاہر ان کو سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا چلو میں ایک بات کر لیتا ہوں جو میں نے حضرت کی بات کتاب میں پڑھی ہے۔ حضرت حلیم گل بابا رحمۃ اللہ حضرت کے صاحبزادے تھے، انہوں نے کتاب لکھی اس پر، تو اس میں یہ لکھا ہے، حضرت نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا بابا جان آپ کا کیا مقام ہے؟ بزرگوں کا مقام ہوتا ہے، آپ کا کون سا مقام ہے؟ کہتے حضرت نے فرمایا کہ اللہ آپ کو پریشانی نہ دکھائے، میں نے بزرگی بزرگوں کے لیے چھوڑی ہے، درویشی درویشتوں کو آزار کیے، علم علماء کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ وہ جو بندگی کا توق میرے گلے میں اللہ نے ڈالا ہے نا، میں کہتا ہوں کیا بس موت تک پھر وہ میرے گلے میں رہے، بس میرا مقام یہی ہے۔ میں نے کہا اب بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا کیا ہم میں وہ چیز ہے؟ میں نے کہا کاکا خیلوں کے اندر میں دیکھتا ہوں بہت کچھ ہے لیکن عاجزی نہیں ہے، اور کاکا صاحب رحمۃ اللہ میں عاجزی تھی۔ تو اب ہم اپنے مطلب جو دادا ہے ان کے طریقے پہ اگر چلیں گے تو کون سی چیز پیدا کریں گے؟ ہم عاجزی پیدا کریں گے نا، تب کامیاب ہوں گے۔ تو یہی میں پیغام لے کے آیا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اتنا فائدہ ہو گیا کہ کچھ اور لوگوں نے بھی حضرت کے کچھ تعلیمات بیان کرنے شروع کر لیے، سلسلہ کچھ چل پڑا۔ تو مقصد میرا یہ ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اولیاء اللہ کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہمارے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے بزرگ تھے۔ ان نے ایک عجیب شعر کہا ہے، ہاں جی فارسی کا شعر ہے، عجیب شعر کہا ہے، نکال لی بھی خدا در انتظار حمد مانست۔ خدا ہمارے حمد کے انتظار میں نہیں ہے۔ محمد چشم پر رہے سنانس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمارے ثنا کے اوپر نظر نہیں رکھی کب ثنا بھیجیں گے۔ ہاں جی یہ باقی مجھے بھول گیا ہے تو یہ شاید بتا دیں گے۔ ہاں خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس، اللہ جل شانہ کے جو مدح ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ ہاں جی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین حامد ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کے لیے۔ ہاں جی اور اس کے بعد بھی ہے
ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ بس میں تیرے راستے سے اللہ تک کا پہنچنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ پاک کا بننا چاہتا ہوں. ہاں ہاں اللہ تعالیٰ سے مانگ کہ اللہ مجھے آپ سے سم کا عشق عطا فرما دے. یہ مطلب یہ چیزیں ہیں. مطلب ہم لوگ کیا کن چیزوں میں پڑ گئے. ہمارا کام یہ نہیں کہ مطلب ہم ان لوگ کو اپنی مرضی کے مطابق خوش کریں. نہیں، ہم ان لوگ کو، ان حضرات کو، ان بڑوں کو ان کی مرضی کے مطابق خوش کر لیں جو وہ چاہتے ہیں. اللہ پاک کو اللہ کی مرضی کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق، بزرگوں کو بزرگی کی تو سارا وہ کیا ہے، وہی اللہ ہی کی بات ہوگی نا، کیونکہ سب اللہ ہی کے بندے تھے، اللہ ہی کے عاشق تھے، لہٰذا سب کی بات ایک ہی بات ہو گئی. اور وہ کیا ہے، ہم اللہ کے پاک صحیح بندے بن جائیں. وہی کاکا صاحب رحمۃ اللہ والی بات، ابدیت والی بات، کہ ابدیت ہمیں نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ کو بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. رب